میں کچھ دیر تک جیسے خالی اور ذہنی کی کیفیت میں اس لفافے کو دیکھتی رہی، جیسے کوئی حیرت انگیز منظر زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میں نے لفافہ اٹھا کر کھول لیا۔ اخبارات کے تراشے اس میں رکھے ہوئے تھے، ایک تراشا بھی گم نہیں ہوا تھا۔ عجیب سلسلہ تھا، میرے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا شخص تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ میرے کمرے میں چلا آتا تھا، جو کچھ بھی کر سکتا تھا، لہٰذا کسی سراب کے تعاقب میں زندہ رہنے سے کیا حاصل تھا؟ میرے خیالات پھر بدلنے لگے، سوچنے لگی اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ماضی کبھی واپس نہیں آیا کرتا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ پھر جب میں نہا دھو کر ناشتے سے فارغ ہوئی تو انسپکٹر احسان شاہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گیا، جو ایک قدیم چھوٹی سی عمارت میں واقع تھا۔ یہاں مجھ سے تحریری بیان لیا گیا۔ مجھے وہ سب کچھ لکھنا پڑا جو میں احسان شاہ کو سنا چکی تھی۔ شاید پولیس والوں کو یقین آ گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس لیے تمام قانونی پیچیدگیوں کے باوجود مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں نے دو کام تو کرنا تھے، ایک اپنے محسن کی تدفین میں شرکت اور اس کی قبر پر فاتحہ خوانی۔ اس کے بعد ولی داد کو خدا حافظ کہنا تھا۔ قصبے کے قبرستان میں چند ہی لوگ تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گئی۔ مسجد کے بارے پیش امام بھی موجود تھے، وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا چونکے تھے، ان کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ ولی داد بھی مجھے نظر آیا، وہ جلدی سے پیش امام کی طرف بڑھا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ میں نے دیکھا کہ پیش امام نے ہولے سے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی تھی، پھر ولی داد میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ابھی اسے اپنی واپسی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نائرہ، اس مختصر مجمع میں مجھے مائی نانی نظر آ گئی، وہی بوڑھی عورت جو چھپر ہوٹل کی مالکہ تھی۔ میں نے اسے گردن سے پیروں تک سیاہ ماتمی لباس میں دیکھا۔ وہ ہمارے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ مجھے یاد تو آ گیا تھا کہ مائی نانی کے بارے میں مختار نے مجھے کچھ بتایا تھا، لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولی داد کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ بس چل دو، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں پیدل چلی جاؤں گی، میں نے کہا۔ ہوٹل دور ہی کتنا ہے؟ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، اس گرمی میں پیدل چلو گی؟ آؤ میرے ساتھ۔ مجبوراً مجھے اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو ولی داد نے اپنے نانا کی بتائی تھی۔ گاڑی چلتی رہی اور میں اپنے خیالوں میں کھوئی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ گاڑی ہوٹل کی طرف نہیں جا رہی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ گاڑی کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ یہ تم کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے بکھلا کر پوچھا۔ خاموش بیٹھی رہو، میں تمہیں نانا ولایت خان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، لیکن میں ان سے ملوانے کی کوشش کروں گا۔ خدا کے لیے گاڑی روکو ولی داد، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ورنہ زندگی بھر خلش لیے رہو گی۔ اچھا ہے یہ سلسلہ اپنے منطقی نتیجے پر پہنچے۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو ولی داد، میں نہیں مل سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک درست ہوں۔ درمیان کی بہت سی کڑیاں غائب ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے خوابوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ غائب ہو جانے والی بچی کے باپ کا کیا نام تھا، اس کی کیا کہانی ہے۔ اگر وہ میرا باپ تھا تو پھر وہ یاد کیوں نہیں آتا؟ گاڑی حویلی کے پاس پہنچ گئی، لیکن ولی داد گاڑی کو گیٹ کے اندر نہیں لے کر گیا، بلکہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے مس شبانہ، میں تمہارے ذہنی خلجان کو دور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں تمہیں حق نواز کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تھی، ولی داد بتانے لگا۔ واقعات میرے سامنے تو پیش نہیں آئے، لیکن میں نے اپنے تئیں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق حق نواز بچپن ہی سے ایک الجھے ہوئے دل و دماغ کے آدمی تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر کچھ ایب نارمل سے تھے۔ میرے نانا کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی ہی طرح بڑا آدمی بنائیں گے، لیکن انکل حق نواز کسی اور قسم کے نکلے۔ بہرحال بچپن میں انہیں مختلف اسکولوں میں پڑھایا گیا، لیکن ہر اسکول سے انہیں ہٹا دیا جاتا تھا۔ جب ان کی عمر 19 برس ہوئی تو انہوں نے سورٹ سے شادی کر لی۔ اس وقت سورٹ انکل سے عمر میں بڑی تھی اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ وہ انکل کے ذہنی انتشار کو دور کر دیں گی، انہیں سنبھال لیں گی۔ حالانکہ شروع میں نانا ولایت خان نے اس شادی کی بہت مخالفت کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان نچاکی بھی ہو گئی، جس کی بنا پر وہ دونوں میاں بیوی
دادو چلے گئے جہاں مریم پیدا ہوئی۔ اس کے بعد شاید نانا کو احساس ہو گیا کہ ان کے بیٹے نے سورج سے شادی کر کے حماقت نہیں کی تھی، اس لیے ناچاکی ختم ہو گئی اور وہ دونوں مریم کے ساتھ حویلی میں آ گئے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس 4 سالہ بچی کو اغوا کر لیا گیا۔ بس یہ ہے پوری کہانی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں سوچتی رہ گئی، یہ ساری باتیں تو مجھے بھی معلوم تھیں۔ دیکھو مریم، ولی داد نے مجھے مخاطب کیا، شاید اس داستان کا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق ثابت ہو جائے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ماضی کی تلخ باتوں کو یاد نہ کرو۔ میں تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے اس لہجے میں خلوص محسوس ہوا۔ تم نے حق نواز کے بارے میں نہیں بتایا، ان کا کیا انجام ہوا؟ بہت افسوسناک، ولی داد نے کہا۔ وہ نانا کی بندوق صاف کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ اتفاقاً گولی چل گئی تھی۔ یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا۔ یہ حادثہ کہاں پیش آیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نانا ولایت خان کی لائبریری میں، ولی داد نے جواب میں کہا۔ کیا حق نواز شکاری تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ پھر انہیں بندوق صاف کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک نفسیاتی مریض بھی تھے۔ ایسا شخص سب کچھ کر سکتا ہے؟ ولی داد کار سے اتر کر بڑے سے چوبی گیٹ کی طرف آیا اور دھکا دے کر وزنی گیٹ کو اندر کی طرف دھکیل دیا، پھر کار چلاتے ہوئے اندر لے گیا۔ ڈرائیو وے گیٹ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اس حویلی کا احاطہ مجھے کافی بڑا لگا۔ میں نے اس روز بھی اسے دیکھا تھا، لیکن آج میں نے ذرا گہری نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ پھر اچانک کی میری نگاہ ایک آدمی پر پڑی جو پھولوں کے کیاریوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے خاکی کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے سر پر دھوپ سے بچنے والی چھجے دار پی کیپ تھی جس نے اس کے چہرے کو نصف حد تک چھپا رکھا تھا۔ اس کے خد و خال دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہماری کار اس کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ ولی داد نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے دھیرے سے بولا، یہ مٹھل ہے، مالی کا کام کرتا ہے اور اپنے فن کا ماہر آدمی ہے۔ بوڑھے مختار کی طرح؟ میرے منہ سے یوں ہی نکلا۔ ہاں، اسی کی طرح۔ ولی داد کو جھلا گیا، پھر اس نے کار روک دی۔ تم اتر جاؤ، میں گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے آتا ہوں۔ میں اتر گئی اور ولی داد کار آگے بڑھا لے گیا۔ میں نے چاروں طرف حیرانہ سی نگاہ ڈالی۔ میں اپنے ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجھے وہ تالاب نظر آ گیا جس کے پختہ کنارے پر بیٹھ کر میں پانی سے کھیلا کرتی تھی۔ کم از کم خوابوں میں مجھے یہی یاد آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی تالاب کے پاس پہنچی، لیکن تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، البتہ اس کے پختہ کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں جھجک کر رک گئی۔ وہ ایک لہیم شہیم آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور وہ اس تصویر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اندر بھی تھا۔ مجھے بوڑھے مختار کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک تصویر کو نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، پھر اس نے اس کو چاک کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر پھینک دیے۔ پھر وہ اٹھا اور غصے کے عالم میں دانت پیستا اور ہاتھ ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کیا بھید تھا۔ اس شخص کی جنونی حالت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں کچھ دیر تک اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس جگہ پہنچ گئی جہاں تصویر کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان ٹکڑوں کو اٹھایا اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تصویر کسی مرد کی تھی۔ میں تالاب کے پاس سے ہٹی اور ٹہلتی ہوئی اس طرف بڑھ گئی جدھر ولی داد اپنی گاڑی لے گیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی شاید گیراج میں بند کر دی تھی اور اب وہ گیراج کے دروازے کو بند کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کے واقعات کسی فلم کی طرح میرے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گئے تھے۔ میں یاد کر رہی تھی کہ اس زمانے میں بھی یہ گیراج اسی طرح تھا، اتنا ہی بڑا، اور یہاں گھوڑے بھی باندھے جاتے تھے، پرانے ماڈل کی گاڑیاں بھی کھڑی رہتی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ 4 سال کی ایک بچی کو کوئی اپنی گود میں اٹھائے گیراج کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اندر سے کسی عورت کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ شخص اس بچی کو کار کی اگلی نشست پر بٹھاتا ہے اور کار کو تیزی سے باہر دوڑا دیتا ہے۔ کار چلی جا رہی ہے اور نہ جانے کہاں، کس طرف۔ بچی کو نیند آنے لگی ہے۔ وہ کار چلانے والے کے بازو سے ٹیک لگا کر سو جاتی ہے۔ پھر سب کچھ دھند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مناظر چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔ میں کچھ اور یاد کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت ولی داد نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ تم پھر کیا سوچنے لگی؟ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔
اس موقع پر مجھے ولیدات کی مداخلت بہت بری لگی تھی۔ ہو سکتا تھا مجھے اور بھی کچھ یاد آ جاتا۔ ہم دونوں حویلی کی طرف چل دیے۔ اونچے اونچے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ انہی درختوں میں سے ایک درخت کے تنے میں ایک بہت بڑا سوراخ تھا۔ میں اکثر اس سوراخ میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ درخت موجود تھا لیکن میں اس کی طرف توجہ نہ دے سکی۔ میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک جگہ پر ولیداد رک گیا۔ وہ کچھ ہچکچا رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مریم تم یہیں کھڑی رہنا، میں ابھی نانا ولایت خان کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اگر وہ جاگ رہے ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا۔ میرے دل میں ایک اضطراب کی لہر سی توڑ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ولیداد سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ اب میں اس ویران حویلی کے باغ میں تنہا کھڑی تھی۔ یہ سب میرے ماضی سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر مجھے مائی نانی یاد آ گئی۔ اب مجھے یاد آنے لگا تھا کہ بوڑھے مختار نے مائی نانی کا نام کس حوالے سے لیا تھا۔ وہ یہاں رہتی تھی، اس کا بھی تعلق اس حویلی سے تھا۔ اگر یہ وہی تھی تو پھر ماضی کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ اس سے خاطر خواہ معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ ولیداد اب تک واپس نہیں آیا تھا اور اس جگہ کی تنہائی مجھے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ لیکن میں تنہا نہیں تھی۔ مجھ سے کچھ پیچھے درختوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس سائے کے قدم سوکھے ہوئے پتوں پر پڑے، آہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب کوئی سنسناتی ہوئی شے میرے کان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس کی جھپک مجھے کنپٹی پر صاف محسوس ہوئی تھی۔ میں اچھلی اور پرے ہٹ گئی۔ ایک تیرے تیر کے سامنے کے درخت کے تنے پر زٹ کی آواز سے پیوست ہو گیا۔ پھر فوراً بعد ہی دوسری بار شائیں کی آواز ابھری۔ ایک اور تیر میرے چہرے کے قریب سے گزر کر سایہ دار درختوں کے درمیان کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میرا بچ جانا ایک اتفاق ہی تھا۔ دوسرے تیر سے تو میں بس معجزانہ طور پر ہی بچی تھی۔ یہ مجھ پر دوسرا قاتلانہ حملہ تھا۔ میں خوف اور خالی و ذہنی کے عالم میں آگے بڑھی اور ایک درخت کے تنے سے لپٹ گئی، جیسے یہ درخت مجھے پناہ دے سکتا ہو، میرا سہارا ثابت ہو سکتا ہو۔ میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ میرا پورا بدن پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے قدموں کی دوبارہ آہٹ سنی جو دھیرے دھیرے اسی طرف آ رہی تھی۔ آنے والا ولیداد تھا۔ اس نے پہلے میرے غیر پڑتی حالت کو دیکھا، پھر اس کی نظر درخت کے تنے میں پیوست تیر پر پڑی اور وہ بکھلا کر میری طرف لپکا۔ خیریت، کیسی ہو تم؟ ہوش میں آؤ، میں تمہیں اندر لے کر چلتا ہوں۔ مگر میں تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن پر دھند چھائی جا رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں اپنے پیروں سے چل کر گئی تھی یا ولیداد مجھے لے کر گیا تھا۔ میری سینڈل اتار لیے گئی تھی اور میرے دونوں پیر ایک چھوٹی سی تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے ذہن کی دھند رفتہ رفتہ چڑھتی جا رہی تھی۔ میری نگاہ سب سے پہلے ولیداد پر پڑی جو مجھ پر جھکا ہوا تھا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا رکھا تھا۔ تبھی میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ اس نے وہ گلاس ولیداد کے ہاتھ میں دے دیا اور ولیداد نے گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں اس حویلی میں موجود تھی جہاں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے گلاس ایک طرف ہٹانا چاہا لیکن نقاہت کی وجہ سے میرے ہاتھ حرکت ہی نہیں کر سکے۔ ولیداد عورت سے بولا، زیبو، ان کے لیے کمرہ ٹھیک کرا دو اور اگر نانا جان کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئیں تو یاد رکھنا انہیں بھی دکھانا ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن میں کچھ بھی نہیں بول سکی، بس میرے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ کون سا کمرہ ٹھیک کر دوں صاحب جی؟ زیبو نے پوچھا تھا۔ ولیداد نے جواب دیا، اوپر کا کمرہ مناسب ہے، وہ ایئر کنڈیشن بھی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ کہتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی طرف گئی۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر مجھ میں بولنے کی قوت ہی کب رہی تھی۔ ولیداد نے ہی مجھے سہارا دیکھ کر اٹھایا۔ میں تب تک واضح طور پر اس بڑے کمرے کو دیکھ چکی تھی۔ یہ اس حویلی کا ڈرائنگ روم معلوم ہوتا تھا، انتہائی قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا، ہر طرف نیلے اور گلابی رنگوں کی بہتات تھی۔ زیادہ تر شیشے کا کام کیا گیا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ استعمال نہ ہوتا ہو۔ استعمال ہونے والے کمرے اپنے ایک الگ ماحول رکھتے ہیں۔ ولیداد مجھے سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے آیا۔
میں نے اس کے سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش چاہی تھی، لیکن میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور گرنے ہی والی تھی کہ حواس میں آ گئی۔ ولی داد نے مجھے پکڑ رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بھی اس وقت تشویش کے آثار تھے۔ آخر تم اس قدر کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے کہا، خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ جملہ ادا کیا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ خود کو سنبھالو۔ اب کوئی فائدہ نہیں، میں کمزور آواز میں بولی۔ میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں شام 5 بجے والی لاری سے واپس حیدرآباد چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں ابھی تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ آخر کیوں؟ تمہیں مجھ سے ہمدردی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ولی داد نے یہ بات کہی اور میں نے بغیر کسی تاثر و جذبے کے سن بھی لی۔ ولی داد جیسے نوجوان اس قسم کی باتوں کو کھیل سمجھا کرتے ہیں، اور پھر بھلا میرا ولی داد سے تعلق ہی کیا تھا؟ میں خود یہاں ایک اجنبی تھی جو اپنے پاگل پن میں میلوں کا سفر طے کر کے ایک اجنبی اور دور افتادہ قصبے میں چلی آئی تھی۔ جلد ہی مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے میں نے کسی ریت کی دلدل میں قدم رکھ دیا ہے، اور اب ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو اس میں دھنس جاؤں گی اور پھر کبھی باہر نہیں نکل سکوں گی۔ لہٰذا میں نے واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر لے آیا اور ایک طویل کوریڈور کے ایک کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابھی تک مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ میں اب کھڑی ہو سکتی ہوں، میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے ولی داد نے مجھے چھوڑ دیا اور کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ رہا تمہارا کمرہ، جا کر آرام کرو، میں جب تک زیبو کو دیکھتا ہوں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد ہونے کے ناطے مجھے کچھ گھریلو امور پر بھی نظر رکھنا ہوتی ہے۔ اچھا تم جاؤ۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا، لیکن میں کمرے کے اندر نہیں گئی، وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی، میں اس حویلی میں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں کوئی نادیدہ دشمن میری طاق میں تھا، لیکن پھر میں صرف تجسس کی خاطر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ خوبصورت اور دیدہ زیب کمرہ تھا۔ ڈرائنگ روم کے برعکس اس کمرے میں گلابی رنگ غالب تھا۔ بہت آرام دہ صوفہ سیٹ، سنگھار میز، موسیقی، سب کچھ موجود تھا۔ ایک طرف کپڑوں کی الماری بھی تھی۔ کھڑکیوں پر خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی۔ اب میری طبیعت بھی کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن پھر ایک جانے کیوں مجھے اس حویلی سے وحشت ہونے لگی اور میرا دل کسی انجانے وسوسوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی وجہ ٹھوس تھی۔ مجھ پر یہاں آتے ہی دوبارہ قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ کی جان بھی جا چکی تھی۔ حالانکہ میں یہاں کتنے شوق اور ایک جذباتی تعلق سے کھنچی چلی آئی تھی، لیکن اب یہاں سے میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میری محبت تلاش کرنے آئی تھی، لیکن خوف و دہشت کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ اچانک میں چونکی۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ اندر آنے والے 2 افراد تھے، ایک مرد ایک عورت۔ انہیں میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دونوں پکی عمر کے مگر صحت مند تھے، دونوں عام سے لباس میں تھے۔ یہ مسٹر خاور اور ان کی مسز ہیں، نانا ولایت خان کی ہوم نرسنگ کیئر انہیں دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ولی داد نے ان کا تعارف کروایا۔ یہ دونوں اتنے عرصے سے یہاں ہیں کہ اب گھر کے فرد شمار ہوتے ہیں، گھریلو کام بھی یہی سنبھالتے ہیں، اور آپ ہیں مس مریم شبانہ۔ آخر میں ولی داد نے میرا بھی تعارف کروا دیا اور بڑی صفائی سے دونوں نام ایک ساتھ ملا دیے۔ مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ خاور نے اس انداز سے میری طرف دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا ہو یا پھر کچھ بھانپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں بچھے ہوئے بستروں کی چادریں درست کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ولی داد بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں ایک بار پھر کمرے میں تنہا رہ گئی۔ میں ایک بار پھر خود کو خوفزدہ محسوس کرنے لگی۔ حویلی میں کوئی ایسا تھا جو میری جان لینا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ پھر یہاں آدمی ہی کتنے تھے۔ ولایت خان بیمار تھے، سورٹھ جو بیچاری ایک گمشدہ بچے کی ماں تھی، خاور مٹھل مالی، ولی داد، اور سب سے خطرناک وہ آدمی جو گنجا نابینا وحشت زدہ سا شخص شفیق۔
خیر ان لوگوں سے بھلا میرا کیا سروکار، البتہ ولی داد پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے گردن گھمائی۔ اس بار دروازے پر ولی داد کھڑا تھا۔ اس نے اتنی دیر میں لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص مجھے مسلسل متاثر کرنے کے لیے کتنے تکلفات کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن مجھ پر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ میں الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کھلنڈر پن سے مسکراتا رہا، پھر شوخی سے بولا، بھائی اس طرح کیا دیکھ رہی ہو، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کی لہجے میں خوش دلی در آئی، پھر بولا، اگر تم نے ایئر کنڈیشن کیوں نہیں کھولا؟ اس کمرے میں اچھی خاصی گرمی ہے۔ اس کے احساس دلانے پر مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ ولی داد نے آگے بڑھ کر ایئر کنڈیشن کا بٹن آن کر دیا۔ کمرے میں ایک خوشگوار سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، میں ہوٹل سے تمہارا سامان لے آتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے بہت دیر بعد زبان کھولی۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ تم نانا سائیں سے مل ہی لو، لیکن بدقسمتی سے آج وہ تم سے نہیں مل سکیں گے۔ ان کی طبیعت ابھی بحال نہیں ہوئی ہے، اسی لیے آج رات تمہیں ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ کیا تم انہیں دیکھ کر آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاور جو ہے نا، یہ نانا سائیں کی بیماری کا آئینہ ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر خاور چلا گیا تو پھر نانا کیا کریں گے؟ وہ اس شخص کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، کیا بات ہے؟ میں نے اس حویلی میں ایک گنجی شخص کو دیکھا ہے جو کہ نابینا بھی تھا، اور اس کی حرکت جنونیوں جیسی تھی، اور وہ بیچارہ شفیق ہوگا، نانا سائیں کا سابق باڈی گارڈ۔ کیوں؟ اسے تم نے کہاں دیکھ لیا؟ تالاب کے پاس، میں نے بتایا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں ہے۔ ولی داد میرے قریب آ کر بولا، ویسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا، اب تم آرام کرو۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سوؤں گا، تاکہ اگر تمہیں ضرورت پڑے تو بلا تکلف آواز دے سکو۔ میرا کمرہ سیڑھیوں کے نیچے ہے۔ اس نے نرمی سے میرا شانہ تھپتھپایا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ شخص عجب انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور اس کا وجود غنیمت بھی معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا۔ میں اس قدر خالی و ذہنی کی حالت میں تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے اسے کیا جواب دیا، اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹرے میں کھانے کی بہت سی چیزیں لے آیا۔ شاید اس نے خاص طور پر میرے لیے اہتمام کیا تھا۔ چائے بھی تھی۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے چلا گیا۔ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اور بیتی تو وہ پھر کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا اس بار وہ میرا سوٹ کیس اور بہت سی کتابیں اور رسالے لیتا آیا تھا۔ یہ لو، میں تمہارا سامان لے آیا ہوں۔ اس نے سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور پھر رسالے اور کتابیں میز پر رکھ دی۔ تمہارے لیے دلچسپ کتابیں بھی لایا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر تمہیں مزہ آ جائے گا اور تم میرے انتخاب کی داد دو گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ولی داد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ہوٹل میں تمہارے لیے کسی کا فون آیا تھا۔ فون؟ میں حیرہ زدہ رہ گئی۔ پھر پوچھا، کہاں سے آیا تھا، کس کا تھا؟ لوکل کال تھی، اسی شہر کی، نام وغیرہ اس میں درج ہے، اس نے جواب دیا۔ میں سوچنے لگی بھلا یہاں میرا کون ایسا جاننے والا پیدا ہو گیا۔ پھر کاغذ پر لکھے نام کو دیکھا تو بری طرح چونک گئی۔ فون محمود کا تھا۔ او خدایا، کیا وہ حیدرآباد سے میرے تعاقب میں یہاں چلا آیا تھا؟ لیکن اسے کیا معلوم کہ میں کہاں ہوں؟ اس نے کیسے پتہ چلا لیا؟ پھر اسے اتنی زحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ محمود نے ہمیشہ ہی مجھے حیران کیا تھا۔ حیدرآباد میں بھی جب میں اپنے گھر میں رہتی تھی تو جس وقت اسے آنا چاہیے تھا اس وقت وہ کبھی نہیں آیا، اور جب اس کے آنے کی توقع نہیں ہوتی تھی تو وہ دھمکتا تھا۔ بہرحال پھر بھی اس کے آنے کی خبر نے مجھے خوشی دی تھی۔ کچھ سکون ملا تھا کہ اس اجنبی شہر میں کوئی تو اپنا آیا تھا۔ اس گھر میں 4 فون موجود ہیں، ولی داد نے بتایا۔ اگر تم فون کرنا چاہتی ہو تو نیچے نانا ولایت خان کی لائبریری ہے، وہاں سے اطمینان سے بات کر لینا۔ میں لائبریری میں آ گئی۔ ولی داد میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ لائبریری بہت خوبصورت تھی۔ الماریوں میں سجی ہوئی کتابیں، عمدہ فرنیچر۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہاں
ولایت خان اپنے دوستوں کے ساتھ سیاسی اور ملکی مسائل پر گفتگو کرتا ہو، کتابیں پڑھتا ہو، لیکن اب وہ ایک عرصے سے بیمار پڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کی لائبریری میں اس کی شخصیت کا تاثر ابھی تک موجود تھا۔ اس کے وجود کا احساس ہوتا تھا۔ برکیف مجھے یہاں میز پر ایک فون رکھا ہوا مل گیا۔ میں نے کاغذ پر دیا ہوا نمبر ملایا۔ رابطہ ہونے پر کسی اجنبی مردانہ آواز نے ہیلو کہا۔ مجھے محمود سے بات کرنی ہے۔ اوکے، ہولڈ کیجیے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او شبانہ، تم کہاں ہو؟ ذرا ہی دیر بعد محمود کی شناسہ آواز بھری۔ پھر وہ مجھے بولنے کا کوئی موقع دیے بغیر کہتا چلے گیا، حیرت ہے، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم ایسا قدم اٹھاؤ گی۔ خیر یہ بتاؤ کیسی ہو، کہاں ہو؟ میں یہاں ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ تمہارے سر سے اپنی شناخت کا خبت اترا یا نہیں؟ دیکھو میں تمہاری تلاش میں کہاں سے کہاں آ پہنچا۔ میں تمہارا پوشیدہ سرائے نما ہوٹل میں بھی جا پہنچا تھا۔ مجھے بھی بولنے کا موقع دو گے یا نہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو۔ تم نے میری خاطر اتنی دشواری کیوں اٹھائی اور تم کیوں آ گئے یہاں؟ کیا بتاؤں تمہیں شبانہ، جب تم گئی تھی تو میں نے بھی غصے میں تمہاری پرواہ نہیں کی تھی۔ تم دور ہوئی تو میرا دل بے چین ہو گیا، تبھی مجھے لگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سمجھو تو حقیقت یہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں سونسی ہو کر رہ گئی، سوچنے لگی کہ کیسا انکشاف ہوا تھا مجھ پر آج۔ کیا محمود واقعی میرے لیے اس قدر سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ بے شک ہم دونوں ایک عرصے تک ساتھ رہے تھے۔ میں نے محمود کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات تو محسوس کیے تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جذبہ اتنا شدید بھی ہو سکتا ہے کہ محمود میری کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنا کر میرے پیچھے دوڑا چلائے گا۔ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی تھی کہ یہاں اس شہر اور قصبے میں اس کا کون سا دوست پیدا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے واقعات ہیں؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ محمود نے قدرے گھبرا کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا تمہیں واپس نہیں جانا یا یہی رہو گی؟ نہیں، میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کل میں یہاں سے بس کے ذریعے حیدرآباد روانہ ہو جاؤں گی۔ یہ بات ہوئی نا؟ میری توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے اس کی مسرت بھری آواز ابھری۔ پھر ہم دونوں ہی ساتھ لوٹیں گے۔ اب تم کہاں ہو؟ اپنے ہوٹل میں یا کہیں اور؟ مجھ سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پایا اور میں سوچتی رہ گئی۔ مجھے بے اختیار اپنا شہر یاد آنے لگا جہاں حقیقتیں واضح تھیں، جہاں محمود جیسے لوگ رہتے تھے جو میری جدائی برداشت نہیں کر سکا اور نہ جانے کس طرح یہاں پہنچ گیا۔ اور ایک طرف یہ حویلی تھی، یہاں کے رہنے والے تھے جن کے درمیان میں ابھی تک اجنبی تھی، جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے تھے۔ یہاں کے رہنے والے سب انجان تھے، ایسی پرچھائیاں جو ہاتھ نہیں آیا کرتی۔ مجھے خوابوں کی تلاش میں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ خوابوں نے بھلا کب کسی کا ساتھ دیا ہے؟ میرے لیے واپسی ہی بہتر تھی۔ مجھے محمود کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے۔ دوسری جانب ولیدات ایک سراب ہی تھا، اور سراب تو سراب ہی ہوتا ہے۔ تم پھر سوچنے لگی، فون تو نہیں بند کر دیا؟ نہیں نہیں، فون بند نہیں کیا۔ میں نے دوسری جانب سے ابھرنے والی محمود کی آواز پر جلدی سے کہا، تم کل بس اڈے پر دوپہر 2 بجے پہنچ جانا، میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گی۔ میں نے بالآخر اسے اپنے واپسی کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بہت خوب، میں تمہارا انتظار کروں گا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ دوسری جانب سے ریسیور رکھ دیا گیا، لیکن میں نے ایک کلک کی آواز اور بھی سنی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حویلی میں کسی دوسرے ٹیلی فون سیٹ پر میری گفتگو سنی جا رہی تھی۔ میں رات بھر نہ سو سکی۔ خیالوں کا جکھڑ سا میرے ذہن میں چلنے لگا تھا۔ میں کبھی سو جاتی، پھر جب خواب میں سائے سے رینگنے لگتے تو میری آنکھ کھل جاتی۔ وہ رات میرے لیے دہشت کی رات تھی۔ ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس مکان میں سائے منڈلا رہے تھے، میری نگرانی کی جا رہی تھی، نادیدہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے جو محمود سے گفتگو کی تھی وہ بھی کسی نے سن لی تھی، اور یہ چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ میری گفتگو سنی جا رہی ہے۔ پھر ایسے ماحول میں بھلا مجھے نیند کیسے آتی؟ بہت دیر تک تو دروازے کے باہر سے مختلف آوازیں آتی رہی، لوگوں کے چلنے پھرنے، باتیں کرنے، پانی گرنے، سامان رکھنے اٹھانے کی آوازیں۔ یہ آوازیں انہونی بھی نہیں تھیں، گھر میں اس قسم کی آوازیں سنائی ہی دیتی تھیں۔ ان آوازوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا،
ان سے دہشت قائم نہیں ہوتی تھی، لیکن دہشت مجھے اس آواز سے ہوئی جو رات کے 1 بجے کے بعد سنائی دی۔ وہ کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ تھی۔ کوئی شخص دبے قدموں چلتا ہوا میرے کمرے کے سامنے سے گزرا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ واپس آئی اور آگے بڑھنے کی بجائے دروازے پر رک گئی۔ کوئی شخص میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چادر کو اس طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا جیسے وہ میری حفاظت کر سکتی ہو۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دروازے کا ناپ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ میں بے اختیار چلا اٹھی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ خاموشی، اتھا اور دل دھڑکا دینے والی خاموشی۔ میں پھیلی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی طرف تکتی رہی۔ پھر ذرا دیر بعد ہی قدموں کی آہٹ دوبارہ ابھری۔ اس بار کوئی واپس جا رہا تھا۔ شاید میری آواز سن کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کافی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، نہ جانے کتنی دیر تک۔ پھر شاید مجھے نیند آ گئی تھی۔ پھر دوسری بار کسی نے مجھے بیدار کیا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی پر ناراض ہو رہا ہو۔ پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر لہجے میں تندی آتی چلی گئی۔ اس کے بعد عورت کے رونے کی آواز گونجنے لگی اور مرد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ پھر دونوں آوازیں دھیرے دھیرے ٹوٹ گئیں۔ پھر دوبارہ نیند کی ایک نئی لہر آئی اور میں سو گئی۔ اس دہشت ناک تجربے کے باوجود دوسری صبح میری آنکھ جلتی کھلی تھی۔ میں نے نہا کر لباس تبدیل کیا اور نیچے آ گئی۔ باورچی خانہ نیچے ہی تھا۔ وہاں زیبو ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ چائے دوں؟ ہاں، چائے بنا دے، میں نے کہا۔ آج کی لڑکیاں چائے بہت شوق سے پیتی ہیں، جبکہ ہم لوگ پھلوں کا رس استعمال کیا کرتے تھے۔ زیبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیبو، کیا تم یہاں بہت عرصے سے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں کافی عرصے سے ہوں یہاں۔ کیا تم مائی نانی کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ مائی نانی؟ زیبو بڑبڑائی اور اس طرح ساکت ہو گئی جیسے پردے پر کرداروں کو چلتے چلتے منجمد کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر اس کی یہی حالت رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، نہیں تو میں اس نام سے واقف نہیں ہوں۔ اس کے یوں اٹکتے ہوئے جواب دینے پر میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے سورٹھ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی۔ یہ بات تو ناممکن تھی کہ وہ مائی نانی کو جانتی ہی نہ ہو۔ البتہ اس کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو زیبو؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ تم مائی نانی کو نہیں جانتی؟ وہ شاید یہاں رہتی بھی تھی، اور آج کل قصبے میں وہ چائے خانہ قسم کا چھپر ہوٹل چلا رہی ہے۔ میرا خیال ہے پورا قصبہ اسے جانتا ہوگا۔ پھر تم اسے کس طرح ناواقف ہو؟ نہیں، میں واقعی ہی اسے نہیں جانتی۔ زیبو نے اپنی بات دہرائی اور چائے تیار کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ چائے بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ کچھ کھو سی گئی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ چائے بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا رویہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے یا اس کے اندر طوفان اٹھ رہے ہیں۔ پھر چائے کی پیالی میری میز پر رکھتے ہوئے بولی، بات یہ ہے کہ میں اس قصبے میں نہیں رہتی۔ میرا گھر کہیں اور ہے اور میں چھٹی والے دن اپنے گھر جاتی ہوں، اسی لیے قصبے کے زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ بات بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں نے پھر مائی نانی کا تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ میں نے چاہا کہ زیبو سے کم از کم یہ پوچھ لوں کہ اس بچی کے اغوا کے زمانے میں وہ یہاں کام کرتی تھی یا نہیں۔ میں نے پوچھنا ہی چاہتا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر ولی داد کھڑا تھا۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اچھا ہوا کہ اس نے میری باتیں نہیں سنی تھیں۔ مس مریم، وہ کہتا ہوا میرے قریب آ گیا، مجھے افسوس ہے کہ نانا سائیں سے تمہاری ملاقات آج بھی نہیں ہو سکے گی۔ ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ مجھے کوئی حیرت یا مایوسی نہیں ہوئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ان سب لوگوں کے منصوبے کامیاب جا رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نانا ولایت سے نہیں مل سکوں، سو میں نہیں مل سکی تھی، اور اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا فائدہ تھا؟ کب تک میں خوابوں کے جمیلے میں پڑی رہتی؟ بہتر یہی تھا کہ یہاں سے چلی جاؤں۔ کوئی بات نہیں، میں کھڑی ہو گئی۔ خدا انہیں صحت دے۔ ویسے آج میں نے دوپہر کی بس سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم ایک تانگے کا بندوبست کر سکو تو اچھا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ولی داد نے کسی قسم کی حیرت ظاہر نہیں کی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے ارادے سے واقف ہو۔ پھر اس نے اور زیبو نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
مجھے احساس ہوا جیسے دونوں ہی اس بات سے واقف ہیں کہ میرا کیا ارادہ تھا۔ اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں اڈے تک چھوڑ آؤں گا، ولی داد نے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس حویلی کا ہر شخص مجھے پر اصرار لگا تھا، لیکن ولی داد اپنے چہرے پر ایک ایسی نقاب لگائے ہوئے تھا جس کو ہٹانا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جو نرم گفتگو کے ذریعے اپنا کام دکھا جاتے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ برکیف اب قصبے یا لاری اڈے تک تو جانا ہی تھا، لہٰذا میں سر جھٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت میں اپنا سوٹ کیس لے کر نیچے اتری تو ولی داد ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہا تھا، اسی ڈرائنگ روم میں جہاں مجھے پہلے لا کر بٹھایا گیا تھا۔ اس وقت مجھے بغور ڈرائنگ روم دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب میں نے دیواروں پر لگی ہوئی بہت سی تصویریں دیکھیں۔ یہ تصویریں ولایت خاندان کی تھیں، باروب مرد، باروب عورتیں۔ پھر میری نگاہ ایک تصویر پر اٹک گئی۔ یہ ایک مرد کی تصویر تھی اور میری اس سے بہت گہری مماثلت نظر آتی تھی۔ سفر بہت تھکا دینے والا ثابت ہوا۔ میری واپسی ہو رہی تھی بغیر کسی کامیابی کے۔ نئی زمین نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب مجھے اس شہر، اس قصبے سے ہی واپس چلے جانا تھا۔ ماضی بھلا کب واپس آتا ہے، اور کوئی ہوتا تو وہ دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں، صاف ستھرے گھروں اور لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ یہ سب میرے لیے نئی چیزیں تھیں، لیکن مجھے ان میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے خوابوں کی تعبیر چاہی تھی، لیکن خواب آخر خواب ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس مایوسی میں محمود میرے لیے امید کی کرن بن کر آ گیا تھا۔ شاید قسمت اپنے دائرے تنگ رکھتی ہے، آدمی کو باہر نکل کر کہیں جانے نہیں دیتی، گھما پھرا کر اپنے مرکز پر لے آتی ہے۔ مجھے بھی میرا مرکز بلا رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خواب نہیں دیکھا کروں گی۔ حالانکہ خوابوں پر بس نہیں چلتا، لیکن اگر میں نے اس حویلی کے دھندلائے خواب دیکھے بھی تو ان پر اب دھیان نہیں دوں گی۔ بس ایک بد دلی سی ہو گئی تھی اپنے ماضی سے۔ ولی داد مجھے بس اڈے تک چھوڑنے آیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ محمود وہاں نہیں پہنچا تھا جبکہ لاری روانہ ہونے والی تھی۔ وہ کہاں گیا تمہارا کزن؟ ولی داد نے پوچھا۔ اس نے مجھے بس میں بٹھا دیا تھا۔ میں اسے کیا جواب دیتی، بس چپ رہی۔ ولی داد نے بھی جانے کیا سوچ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے سوٹ کیس ریک پر رکھا اور نیچے اتر گیا۔ وہ بس کی کھڑکی کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کی سوچتی اور کھوئی کھوئی سی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ اس کے انداز سے بے قراری ظاہر ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں دو کشتیوں پر کس طرح سوار ہو سکتی تھی؟ یوں ولی داد بھی تو اسی خواب کا حصہ تھا، وہ بھی تو اسی پرچھائیوں کی دنیا کا آدمی تھا جسے میں نے خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بس چلنے والی تھی اور میری متلاشی نگاہیں ہنوز محمود کی منتظر تھیں۔ وہی میری حقیقی دنیا کا باسی تھا، جبکہ ولی داد خوابوں کے نشیمن سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے سوچا شاید محمود کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ بس چلنے کے بعد بھی ولی داد بہت دیر تک کھڑا رہا تھا۔ میں بھی کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی تھی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو جانے کیوں میرے اندر کا بوجھل پن ایک غبار بن کر اٹھا اور میری آنکھوں سے آنسوں کی صورت بہہ نکلا۔ سفر بہت اکتا دینے والا، اداس اور بوجھل ثابت ہوا تھا۔ میرے برابر ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی اور نواسوں کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں سوچنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر سو گئی۔ میری آنکھ دادو کے اسٹاپ پر کھلی تھی۔ کسی نے مجھے جگایا تھا، وہ محمود تھا۔ اسے دیکھتی ہی میں مسکرائی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے دوست کے ساتھ لڑکانہ سے اس کی گاڑی میں یہاں آنا پڑا تھا۔ پرانے کلاس فیلوز تھے، یہاں بھی ان کا ایک پرانا دوست رہتا تھا۔ اس نے ہی کہا تھا کہ جب یہاں آئے ہو تو مجھ سے بھی مل کر جانا۔ چلو اب نیچے اترو، بس چلنے والی ہے، اس نے اچانک کہا۔ وہ ابھی تک سیٹ پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی، بولی میم مگر یہاں کیوں؟ ہماری منزل تو ابھی دور ہے۔ تم آؤ تو صحیح، اترو، میں تمہیں ساری بات سمجھائے دیتا ہوں۔ اس نے ریک سے میرا سوٹ کیس اتارا اور میں حیران پریشان سی بس سے نیچے اتر آئی۔ ولی داد کے مقابلے میں محمود پر مجھے زیادہ بھروسہ تھا، اس لیے میں مطمئن تھی مگر الجھ گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک تانگے میں سوار ہو کر آبادی تک آئی اور ہم ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئے۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا۔ اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔
لیکن وہ اچھی حالت میں اور رہنے کے قابل نظر آ رہا تھا۔ چابی محمود کے پاس تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ مکان اس کے تصرف میں کب سے تھا۔ مجھے اکیلے محمود کے ساتھ اس مکان میں رہتے ہوئے شرم اور الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دادو سے لاڑکانہ کا سفر 2-2.5 گھنٹے پر محیط تھا، جبکہ ابھی میری منزل حیدرآباد تھی جو دور تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھو۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ شاید میرے چہرے سے پریشانی بھانپتے ہوئے بولا۔ ہم ڈیوڑی کے پاس ہی بچھے ہوئے نفیس سے سرکنڈوں کے بنے مونٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ آگے بولا، دیکھو شبانہ، میں نے تمہارے مسئلے پر بہت سوچا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنے دوست محراب خان کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ ادھر دادو میں رہتا ہے، ایک بڑے زمیندار کی اکلوتی اولاد ہے، میرے یونیورسٹی کے زمانے کا بہت اچھا دوست ہے۔ یہ مکان بھی اسی کا ہے۔ وہ ایک کام کرنے والی یہاں مقرر کر دے گا جو تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہاں سے بھلا لاڑکانہ کتنی دور ہے؟ مگر کیوں؟ ارے سنو تو صحیح۔ وہ مسکرا کر ملامت سے بولا، دیکھو تم یہاں آئی ہو تو اپنا مشن، اپنا مقصد تمہیں پورا کر کے ہی واپس لوٹنا چاہیے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ اگر تمہارا وہم درست ہے، میرا مطلب ہے کہ تمہارے مریم ہونے کا وہم، تو پھر تمہارے لیے اسی شہر میں رہ کر اپنے ماضی کے لوگوں سے رابطہ بحال کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ محراب خان یہ بندوبست لاڑکانہ میں بھی کر سکتا تھا، لیکن جیسا کہ تم نے مجھے وہاں فون پر اشارتاً بتایا تھا کہ تمہیں وہاں جان کا بھی خطرہ تھا، اسی لیے لاڑکانہ کے قریب ترین شہر میں نسبتاً تمہارا ٹھکانہ محفوظ رہے گا۔ یہ فیصلہ تم نے کس بنیاد پر اور خود ہی کیسے کر لیا؟ میں نے کہا، مجھے تو وہاں کی فضاؤں سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ میں تھک چکی ہوں۔ میں وہمے کے تعاقب میں اپنی زندگی اجیرہ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ فیصلہ اپنے خلوص کی بنیاد پر کیا ہے شبانہ۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات رد نہیں کرو گی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا جزو حیات بنانے کے لیے سوچ لیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ میں جیسے اب خود کو ایک دوراہے پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ میرا ذہن جیسے کند ہونے لگا اور ایک بار پھر خود کو خالی و ذہنی کی حالت میں محسوس کرنے لگی۔ پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا تھا۔ اگر ہماری شادی اپنے ہی شہر حیدرآباد میں پہلی ہی ہو جاتی تو کیا میں لاڑکانہ آنے کا تصور کر سکتی تھی؟ اور جب میں یہاں سے جانے کے لیے سوچ رہی تھی تو محمود میرے پیروں میں زنجیریں ڈال رہا تھا۔ تمہارا فیصلہ میری سمجھ سے باہر ہے محمود۔ بالآخر میں نے گہری اور پرسوچ ہمکاری بھرتے ہوئے کہا، تم میرا انتظار بھی کر سکتے تھے، خط لکھ کر مجھے حالات بتا دیتے، مگر تم اس کی بجائے اتنی دور چلے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی میری مدد کو میرے ساتھ آتے۔ یہی سوچ کر تو آیا ہوں، لیکن تمہاری کشش کے علاوہ ایک بات اور مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ محمود نے ہنستے ہوئے کہا، ایک مدت سے میں یہاں آنے کے منصوبے بنا رہا تھا، اور اس سے اتفاق ہی کہہ لو کہ سارے واقعات ایک زنجیر میں منسلک ہوتے چلے گئے۔ تمہارا یہاں آنا، محراب خان کا ملنا، ایسے مواقع حاصل ہو جانا کہ میں یہاں رہ سکوں، یہ سب ہوتا چلا گیا، اور اب یہاں سے واپس جانا تو بے وقوفی ہوگی نا۔ میں نے گہری سانس لی اور مونڈے سے اٹھ کر صحن میں ٹہلنے لگی۔ محمود نے گویا ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ مجھے ابھی سوچنا تھا۔ بلکہ سوچنا کیا تھا، سوچے ہوئے منصوبے پر نظر ثانی کرنا تھی۔ اب تم کیا سوچنے لگے؟ جلدی سے کوئی فیصلہ کرو تاکہ میرا سفر رائگاں نہ جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بالآخر میں نے دھیرے سے کہا اور دوبارہ مونڈے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی اپنا اگر مددگار بننے پر راضی ہو گیا ہے تو پھر کیا قباحت تھی؟ یہ بات ہوئی نا، محمود چہک کر بولا۔ اب جب کہ تم راضی ہو گئی ہو تو تھوڑا منصوبے کو اور سیل بنا لیتے ہیں، اس طرح ساتھ رہنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اس پیر کو شادی کر لیتے ہیں۔ کیا کہا؟ شادی؟ اور وہ بھی اتنی جلدی؟ میں چونک پڑی۔ ہاں ہاں، یہ نیک کام تو ہم حیدرآباد میں بھی انجام دینے کے لیے تیار تھے، بس تم ہی اپنی شناخت کا بھوت چڑھا تھا تو میں بھی تھوڑا مایوس ہو گیا تھا، مگر اب مجھے عقل آ گئی ہے، لیکن اس میں تم سے دوری اور محبت کا بھی زیادہ دخل ہے۔ یوں بھی نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے سنا نہیں کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یا 1 سے 2 بھلے والی مثال؟ مجھ سے بہر طور فوری جواب نہیں بن پایا۔
تو میں خاموش ہو رہی۔ میرا ذہن ایک بار پھر بھٹکنے لگا۔ خوف کے اندیکھے سائے میرے ذہن میں کوڑیالے سانپوں کی طرح رینگنے لگے تھے۔ اوہ، تم پھر خاموش ہو گئی، اب کیا فکر ہے؟ محمود، میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں، میں نے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ امی بہت عرصے تک لڑکانہ میں رہیں، پھر جب وہ حیدرآباد گئیں تو میں ان کے ساتھ تھی، اور اس وقت میری عمر 4 برس تھی۔ میرے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ امی نے ان کے بارے میں صرف یہی بتایا تھا کہ ان کا نام سلیم ہے، اور ان دونوں کی شادی بھی لڑکانہ میں ہی ہوئی تھی۔ پھر ان کا اس وقت انتقال ہو گیا جب میں صرف 4 برس کی تھی، اور امی مجھے لے کر لڑکانہ سے حیدرآباد چلی گئیں۔ ہاں، میں بھی یہ سب جانتا ہوں۔ محمود نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا کہ وہ کیا تھے، کہاں رہتے تھے، ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ میں امی ہی کی بیٹی ہوں گی؟ پھر وہی بے وقوفی والی باتیں شروع کر دیں تم نے۔ اب چاہے تمہارا تعلق کس سے بھی ہو، میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور شادی کے بعد ہم دونوں اسی شہر میں اپنا مستقبل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات پر میں الجھ سی گئی۔ میرے اندر ایک کھٹک ابھری۔ محمود کا اس طرح اچانک بدل جانا، اور یوں میری تلاش میں بھاگم بھاگ یہاں تک آ جانا، اور میرے مشن میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنا۔ کہاں تو وہ اس موضوع سے اس قدر چڑھا ہوا تھا کہ مجھ سے ناراض ہی ہو چکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہو کہ میں ایک دولت مند گھرانے کے فرد کی حیثیت سے اپنی شناخت باور کروا لوں، اور میرے ساتھ وہ بھی عیش بری اور آرام دہ زندگی بسر کرے؟ جبکہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، میں تو خواب سے ایک حقیقت کشید کرنا چاہتی تھی، اپنی شناخت حاصل کرنا چاہتی تھی، وہی میری سب سے بڑی دولت ہوتی۔ لیکن محمود اب میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہوئی میں مسکرا دی تھی۔ اب میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، محمود نے کہا۔ کیسا تحفہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اتنی جلدی میں مکان چھوڑا اور یہاں چلی آئی، اور بہت سی چیزیں وہیں رہ گئیں۔ میں سائرہ خالہ کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اسے دیکھ لو۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ محمود مجھے یہاں بٹھا کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ نہ جانے کس طرح یہ میری نگاہوں میں آنے سے رہ گیا تھا۔ میں نے وہ بریف کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور مگر اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس عورت کی یاد آ گئی تھی مجھے، جو شاید میری ماں ہو یا نہ، لیکن جس نے بہت محبت اور بڑے چاہوں کے ساتھ میری پرورش کی تھی، جو مجھے اپنی سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ میں نے بریف کیس ایک کونے میں رکھ دیا، اور اب مجھے یہیں رہنا تھا، خود کو یہاں رہنے کا عادی بنانا تھا۔ مجھے اب ساری زندگی محمود کے ساتھ گزارنی تھی۔ تاہم ماں کو یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اگر وہ اس موقع پر زندہ ہوتی تو میری شادی سے کس قدر خوش ہوتی۔ خود ان کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ میری شادی محمود سے ہو، اگرچہ انہوں نے کبھی کھل کر نہیں کہا تھا، اور ان دنوں خود میں نے بھی محمود کو اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب حالات نہ جانے کس طرح اپنی شوبدہ گری سے ہم دونوں کو ایک مرکز پر لے آئے تھے۔ میں نے وہ رات بڑے آرام سے گزاری۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مکان میں بہت آرام کی نیند آئی تھی۔ شاید یہ اس بے پناہ تھکن کا اثر تھا جو میرے پورے بدن پر بس کے طویل سفر کے بعد حاوی ہو گئی تھی۔ محمود کے دوست مہراب خان کی بھیجی ہوئی عورت، جس کا نام بھاگل تھا، آ گئی تھی۔ اسی نے صفائی ستھرائی اور دیگر گھریلو کام نمٹائے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ دوسری صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مارکیٹ کا رخ کیا۔ میرے پاس پیسے تھے، مگر محمود نے پھر بھی مجھے کچھ رقم دے دی تھی کہ میں یہاں کی بڑی مارکیٹ سے کچھ ضروری شاپنگ کر لوں۔ بھاگل میرے ساتھ تھی، وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک مارکیٹ میں چکراتی رہی، جہاں ہر چیز موجود تھی، ایک سے ایک قیمتی، دلکش اور دھنگ رنگ کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ مجھے سہیلیوں کے ساتھ اس قسم کی شاپنگ کا تھوڑا بہت تجربہ تھا۔ کاش یہ شادی حیدرآباد میں ہوتی، وہاں میری سہیلیاں تھیں۔ میں ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرتی۔ میں نے خود کو تقدیر کے بہتے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حالات کے دھارے پر انسان کو بہائے لے جاتی ہیں۔ شاید یہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا، وہ اپنی ایک جوان لڑکی کو لے کر خریداری کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی دلہن کے لباس کا انتخاب کر رہی تھی، اور اس کی ماں اس کی ہر حرکت، ہر بات پر اپنی ممتا نچھاور کر رہی تھی۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر میں رو پڑی۔
مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ پھر میں مارکیٹ میں روک نہ سکی اور دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں اس دن بہت دیر تک روتی رہی۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو میں نے محمود کا لایا ہوا بریف کیس اٹھا لیا۔ اس بریف کیس میں میری ماں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس میں میری ماں کے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ میں ان کپڑوں کو دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ مجھے نہ جانے کیا کیا یاد آتا رہا۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ان پرانے کپڑوں کو سمیٹ کر ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ پھر کپڑوں کو ہٹاتے ہٹاتے اچانک میری نظر ایک لفافے پر پڑی اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ میرے خدایا، پھر ایک لفافہ! ایک لفافے نے تو مجھے در در کی ٹھوکریں کھلائی تھی، اور اب یہ دوسرا لفافہ سامنے آ گیا۔ اس لفافے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ضلع لاڑکانہ کا تھا۔ بہت پرانا لفافہ جو اپنی اصلی رنگت کھو بیٹھا تھا۔ میں بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کھولوں یا نہیں۔ نہ جانے اس میں کیا ہو۔ میرے ماضی ایک بار پھر اپنی پرچھائیاں ڈھالنے لگا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ مجھے اندھیرے میں رہنا پسند نہیں تھا۔ جو کچھ ہے جیسا بھی ہے سامنے آ جانا چاہیے۔ پھر خدا کا نام لے کر میں نے اس لفافے کے اندر رکھا ہوا مختصر سا خط نکال لیا۔ اس پر اب سے 20 سال پہلے کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ پتے کی جگہ لاڑکانہ سینٹرل جیل لکھا ہوا تھا، اور اس کا مضمون بھی بہت مختصر تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے بغیر کتنا پریشان ہوں۔ میری زندگی کیا ہے؟ میں ایک دوسرے شہر کی جیل میں تنہائی کا عذاب جھیل رہا ہوں، جبکہ تمہارے ساتھ ایک ننھا سا وجود ہے۔ اس نے تمہاری تنہائی دور کر دی ہوگی، لیکن میں کیا کروں؟ فقط سلیم۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ یہ اس شخص کا خط تھا جو میری ماں کا شوہر اور میرا باپ تھا۔ اس نے تنہائی کا عذاب جھیلا تھا۔ اب سے 20 برس پہلے نہ جانے کس جرم میں وہ جیل گیا ہوگا۔ اس نے کسی ننھے سے وجود کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، یقیناً میری ذات کی طرف۔ میں اس وقت 4 برس کی تو تھی۔ میں اپنی ماں کی تنہائیاں دور کر رہی تھی، جبکہ یہ شخص ایک دوسرے شہر کی جیل میں سزا بھگت رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ اس شخص سے مل کر ماضی کا سراغ تو لگ سکتا تھا، کیونکہ ماں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر ماں نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ لیکن اس کا کھوج لگائے بغیر بات نہیں بن سکتی تھی۔ کچھ نئے ثبوت اور نئے شواہد ہاتھ لگتے ہی میرے اندر پھر ایک نیا حوصلہ اور نیا ولولہ انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا۔ جیل کے پرانے ریکارڈ سے بھی تو بہت کچھ پتہ لگ سکتا تھا، اور کیا خبر سلیم زندہ ہو اور عمر قید بھگت رہا ہو۔ ماں نے مجھے نہیں بتایا۔ بہت سی باتیں اس ضمن میں ذہن میں آتی جا رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے لاڑکانہ کی جیل میں زندہ حالت میں مل جائے۔ اس نے مجھے کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن جانتا تو ضرور ہوگا۔ یوں میں نے ایک بار پھر لاڑکانہ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے محمود سے متعلق اپنی کھٹک کے بارے میں اچھی طرح غور کر کے آخری فیصلہ یہ کیا کہ اب بھی شادی مؤخر کر دی جائے۔ یوں بھی ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ اگر محمود کو مجھ سے سچی محبت ہوگی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جب محمود کو میں نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ تم بے شک جستجو کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شادی کیوں مؤخر کر رہی ہو؟ اسی لیے کبھی میرا ذہن اور دل اس پر مائل نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے میں شاپنگ بھی نہیں کر سکی۔ میں نے کہا، یہ کیوں نہیں کہتی شبانہ بیگم کہ تم اپنا تعلق ایک امیر کبیر زمیندار خاندان سے جوڑنے کے بعد مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال پھینکنا چاہتی ہو؟ وہ تنزن بولا، اور ہاں، کہیں اس میں اس نوجوان ولی داد کا تو کوئی رول نہیں ہے؟ کیا خبر تمہارا دل اس وڈیرے زادے پر آ گیا ہو؟ محمود! میں غم کے مارے چیخ پڑی۔